مزمل کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اوصاف بیان کیے گئے۔ ایک وہ وصف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، دوسرا وہ وصف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مخلوق کے ساتھ تھا۔ دو جہتوں والی صفات کا ذکر کیا کہ رب کائنات کی بارگاہ سے لیتے بھی تھے اور مخلوق خدا کو دیتے بھی تھے۔ یہ واحد وہ ہستی ہیں جن کی امتیازی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، مزمل کی چادر اوڑھنے والے، چادر کو جو نبی اپنے اوپر لے کر بیٹھے اور چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لے، بکل بھی کہتے ہیں اس کو نا، بکل مار کے بیٹھے نے، جھرمٹ مار کے بیٹھنے والے نبی، مزمل کی چادر اوڑھنے والے نبی، کیا شان ہے، ادائیں مصطفیٰ کی ہیں، بیان خدا فرما رہا ہے۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جو مخلوق کا محبوب تو ہے ہی، اللہ کا محبوب بھی ہے۔ مزمل کی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام فرمائیں مگر تھوڑا۔ پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں اللہ انہیں عبادت کا حکم دے رہا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ ساری زندگی عبادت کے لیے بندہ سر بسجود ہوتا رہے، تب بھی ذات خدا کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس محبوب کی شان کیا ہے کہ جو رات کو قیام تھوڑا لمبا کر دے، اللہ جبریل کو بھیج دے، قم اللیل الا قلیلا، محبوب رات کو قیام کریں مگر تھوڑا تھوڑا قیام کریں۔ آپ تو پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ حبیب پہلے مکے سے نکلتے ہیں، غار حرا کی بلندی پہ جا کے پوری رات وہاں پہ عبادت میں گزار دیتے۔ غار ثور کے اتنے لمبے سفر کو کرنے کے بعد وہاں پہ پہنچ کے پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کریں مگر تھوڑا، نصفہ، آدھی رات فرما لیں، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کر دیں، او زد علیہ، یا اس سے کچھ بڑھا دیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کے پڑھیں، قرآن کو خوب ٹھہر کے پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات پر جب وحی خداوندی کا نزول ہوتا، فرمان مبارک ہے، گھنٹی کی آواز محسوس ہوتی اور پھر کلام میرے قلب اطہر پر وارد ہوتا، یا فرشتہ کسی انسان کی صورت میں آتا، مجھے آ کے قرآن سناتا، میں قرآن یاد کرتا، اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ وحی کے نزول کے بعد آقا کریم کے وجود سے پسینہ نکلتا، آپ کا ماتھا پسینے سے بھیگ جاتا، بہت پسینہ آتا آپ کے وجود پر۔ یہ کلام خداوندی ہے۔ جب سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوتا تھا تو پھر یہ سینہ مصطفیٰ ہی ہے جس کو اللہ نے یہ قوت عطا کی تھی
کہ وہ کلام خداوندی کا بوجھ اٹھا لیتا تھا۔ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ فرمان مبارک ہے کہ قرآن کو خوبصورت بنا کے پڑھو۔ صحابہ کرام اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری جو قاریوں کے استاد ہیں، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن سنا نا، فرمایا ابو موسیٰ تجھے داؤد علیہ السلام کی جو مزامیر تھی نا ان میں سے مزمار عطا کیا گیا ہے، تیرے گلے میں وہ بانسری رکھی گئی ہے جو داؤد علیہ السلام کی آواز تھی اس جیسی۔ اچھی آواز ہونا بھی یہ اللہ کی ایک خاص نعمت ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ اچھی آواز کا استعمال بھی اچھا ہی کیا جائے، یا رب کا قرآن پڑھا جائے یا مصطفیٰ کی نعت سنائی جائے۔ اچھی آواز کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کسی اور کاموں میں پڑ جائے، نہ۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ کی طرف ایک بھاری کلام نازل فرمائیں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک میرے حبیب رات کا اٹھنا نفس پر دشوار ہے، اور رات کے اٹھنے میں جو کلام ہے وہ بالکل صحیح نکلتی ہے، کلام بندہ درست فرماتا ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رات کے اٹھنے کی فضیلت میں بیان فرمائی ہیں۔ سو جانے کے بعد اٹھ جانا یہ نفس پہ دشوار ہے، لیکن سو جانے کے بعد جب بندہ اٹھتا ہے تو پھر کلام درست فرماتا ہے، درست کلام ہوتا ہے۔ پھر درست کلام کے لیے ضروری ہے کہ رات کو آرام کیا جائے۔ قرآن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، محبوب یہ کلام آپ نے مخلوق کو سنانا ہے۔ رات کا سونا بھی بہتر ہے، اور پھر سونے کے بعد جب اٹھیں گے تو کلام کا درست ہونا یہ پایا جاتا ہے اس چیز پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر رات کے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اور آسمان دنیا پہ نازل ہو کے اللہ تعالیٰ زمین والوں سے خطاب فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی طلب پوری کر دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخشش نصیب فرما دوں، کوئی محتاج ہے تو اس کی میں محتاجی دور کر دوں۔ یہی ندائیں لگتی رہتی ہیں کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ رات کے تیسرے پہر تہجد کے وقت اٹھنا، یہاں اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور فرمان مبارک ہے کہ رات کے لمحوں میں سے ایک لمحہ ایسا ہے جس لمحے میں جو بھی دعا کی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے، یقیناً وہ وقت تہجد ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح داؤد علیہ السلام رات گزارتے تھے عبادات میں، اس کی مثال کوئی نہیں۔ داؤد علیہ السلام کیا کرتے؟ پہلے ایک حصے میں آرام فرماتے، دوسرے حصے میں جاگتے، عبادت خداوندی کرنے کے بعد پھر سو جاتے، اور سونے کے بعد پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھتے۔ سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات ان ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا نفس پہ بڑا دشوار ہے۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، رات میاں صاحب نے بھی کمال کیا، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
آگے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں تو بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، دن ویسے بھی ہمتن بگوش ہو کہ بندہ عبادت میں نہیں مشغول ہو سکتا، رات ایسی چیز ہے کہ دنیا کی ساری مصروفیات ترک کرنے کے بعد بندہ یا آرام کرتا ہے یا اس ذات کو راضی کرتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اسی کے ہو جائیے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ بطول سے نکلا ہے، اور بطول کہتے ہیں دنیا سے کٹ جانے کو۔ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی بطول اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ذات خداوندی کی عبادت کرتی، اور اس طرح عبادت کرتی کہ ایک رات سجدے میں گزاری، صبح جو ہے وہ وقت ہو گیا فجر کی نماز کا، تو ہاتھ بلند کر لیے، میرے مالک کوئی ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے، تیری بندی دل کھول کے تیری بندگی تو کر سکے۔ اس کی شان عبادت کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، دنیا سے الگ تھلگ ہو کے رہے اور مشرق و مغرب کا رب جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاتخذہ وکیلا، آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیں، اسی کو اپنا وکیل بنائیں۔ واصبر علی ما یقولون، اور محبوب یہ کافر جو آپ کو تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں نا، وصبر، آپ صبر کر جائیے، آپ ان سے صبر کر جائیے۔ یہ مخلوق بڑی ڈاڈی ہے، جب باتیں کرنے پہ آتی ہے تو کائنات کے سردار کی بھی باتیں کرتی ہے، انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ وصبر علی ما یقولون، محبوب آپ صبر کیجئے۔ وہجرہم ہجرا جمیلا، اور آپ ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دیجئے۔ انہیں کہیں سگیوں جے کو چاہدے کر دے رو کرو گلا، مرضی ہے تھوڑی۔ وہجرہم ہجرا جمیلا، جمیل کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت طریقے کو، ہجرا جمیلا، محبوب خوبصورت طریقے سے ان کو چھوڑ دیجئے، انہیں جو چاہتے ہیں کرنے دیجئے۔ ان لدینا وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، اور آپ ان کو مجھ پہ چھوڑ دیں۔ وذرنی، وذرنی، آپ انہیں مجھ پہ چھوڑ دیجئے، اور جو دولت مند جھٹلانے والے ہیں نا انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، ان کو مجھ پہ چھوڑ۔ سرکار پریشان ہوتے تھے کہ یہ امیر کبیر بندہ ہونے کے باوجود یہ دین اسلام کی طرف کیوں نہیں آ رہا؟ تے امیراں نو ذرا تھوڑی جی اپنی دولت تے بھی مان ہوندا ہے تے انہاں نو ذرا جھکنا اوکھا پہ جاندا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ان کی تکلیف دینے والی باتوں پہ آپ صبر کیجئے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، یہ سورہ جو ہے یہ مکی ہے، اعلان جہاد سے پہلے، جہاد کی فرضیت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جب فرضیت جہاد واقع ہو گئی اس کے بعد جو صبر والی بات ہے وہ ختم تھی، لیکن ابھی مکے کی تکلیفوں پہ میرا رب فرما رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، محبوب آپ صبر کیجئے، ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، انہیں مجھ پہ چھوڑیے، یہ جو مالدار باتیں کر رہے ہیں مجھ پہ چھوڑیے، انہیں تھوڑی مہلت دیجئے۔ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بڑی بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصہ، ایسا کھانا ہے جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا، وعذابا علیما، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سے دن؟ فرمایا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اس دن جس دن زمین اور پہاڑ تھڑ تھڑ کانپیں گے، اور پہاڑ ایسے ہوں گے کثیبا مہیلا، جس طرح ایک ٹیلا ہو ریت کا اور وہ اڑتا ہوا نظر آئے۔
انا ارسلنا الیکم رسولا، اے کفار مکہ سن لو، بے شک ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا، شاہدن علیکم جو تم پر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا، فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، فرعون نے موسیٰ کی نافرمانی کی تو ہم نے پھر ان کو بڑا سخت گرفت کے ساتھ پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے اس رسول کا انکار کیا تو اس دن سے تمہیں کون بچائے گا جس دن کو دیکھ کر بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر، اس دن تمہیں کون بچائے گا جس دن میں جو بچے ہوں گے اس دن کی ہیبت سے وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ السماء منفطر به، جس دن کی دہشت سے آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ کیسا وہ دن ہوگا، اس دن سے تو تمہیں کوئی نہیں نہ بچائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، جس دن کا وعدہ پورا ہو کے ہی رہنا ہے۔ لیکن اس پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی توصیف و شان بیان کرنے کے بعد آخری آیت میں یہی فرمایا، ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے میرے دوست، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کے راستے کی طرف آ جائے۔ نصیحتیں قبول کرنے کے لیے بھی دل کا، سینے کا، باطن کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے، ایمان کی قوت ہونا بڑا ضروری ہے، ایمان کی چاشنی ہونا بڑے ضروری ہے، ورنہ بارش رحمت ہو کر بھی اگر بنجر زمین پہ لگاتار برستی رہے وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اگر اچھی زمین ہو تھوڑی سی بارش برستی ہی وہاں سے اناج نکل آتی ہے۔ میرے دوست، معاملہ قرآن کا نہیں ہے، معاملہ تیرے سینے کا ہے، تیرے باطن کا ہے، تیرے دل کا ہے، تیرے ایمان کی زمین کا ہے۔ قرآن یقیناً رب کی رحمت ہے، یہی قرآن ہے۔ اگر دل عمر فاروق جیسا ہو تو ایک آیت سنتے ہی اللہ روشنی ایمان سے سینہ منور کر دیتا ہے، اور اگر دل ہو ابو جہل جیسا تو پورا قرآن سن کے بھی بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مضمون سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔